میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، نماز اور قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور نمازیں اہتمام کے ساتھ اللہ ہمیں پڑھنے کی وہ بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے دیکھا، اور اس نے دعا کی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تم نے بڑی جلدی سے کام لیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پہلے نماز پڑھو اطمینان سے، پھر اللہ کی حمد کرو، تسبیح پاکی بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ ایک شخص نے یہ سنا اور وہ اٹھا اور وہ اس نے جا کے نماز پڑھی، اللہ کی حمد بھی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دعا مانگو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ اور سبب یہ بھی ہے کہ نماز بھی اطمینان کے ساتھ ادا کی جائے، اور نماز کے بعد فوراً دعا نہ مانگی جائے، پہلے اللہ کی حمد کریں، درود بھیجیں، اور اب دعا مانگیں، تو انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز، قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کا ذکر ہے، اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نمازیں، صحابہ کرام اور اسلاف کی نمازیں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو جو نماز کی حالت میں پڑھا وہ نرالا انداز تھا، سبحان اللہ۔ جس انداز سے وہ نماز کے اندر قرآن کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یعنی اپنی انفرادی نمازوں میں طویل طویل قرات کرنا۔ ایک وہ شخص جو امام ہے مسجد کا، جماعت کروا رہا ہے، تو اس امام کے بارے میں یہی کہا کہ لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرے، اور اس میں قرآن کی تلاوت وہ طویل قرات نہ کرے، لیکن انفرادی نمازوں میں کثرت سے قرآن پڑھی، جتنا پڑھنا ہے، جتنی صورتیں پڑھنی، سبحان اللہ۔ اور بالخصوص نوافل کے اندر قرآن مجید کی زیادہ قرات کرنا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک یہ معمول بھی ملتا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر ہے، وہی نماز کو اہتمام سے، جماعت سے پڑھنے کا یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اس نماز کو جماعت اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ مردوں کے بارے میں یہ احکام باقاعدہ بیان فرمائیں کہ اسے بلا عذر شرعی وہ مسجد کی جماعت کو ترک نہ کرے۔ جن پر جماعت کا وجوب ہے وہ مسجد میں ہی جا کر جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے۔ یہ قرآن کا ایک حکم بھی ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس کی ایک تفسیر اور بہت قوی تفسیر یہی کہ اس سے مراد نماز کو باجماعت ادا کرنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیبات ارشاد فرمائی، یعنی اس نماز کے درجوں کو بیان فرما دیا کہ فضیلت میں زیادہ ہے کہ جو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو ترک کر دیتے، ان وعیدوں کو بیان فرمایا، یعنی دونوں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ایک تو اجتماعیت ہے، اور پھر جب آدمی اپنی نماز کو دوسروں کی نمازوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، اس لیے صف بندی کے بڑے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صفوں کے بیچ میں کچھ ایسا فاصلہ نہ ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات بیان فرمائے ہیں، اور جماعت کی اہمیت کے پیش نظر اس چیز سے بھی اندازہ لگائیں کہ کچھ انصار صحابہ تھے،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ گھر مسجد نبوی کے قریب خالی ہو رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہیں ہم مسجد نبوی کے قریب ہی گھر لے لیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ ارادہ ترک کرو، وہیں سے ہی آؤ، یعنی وہ دور سے آ رہے تھے، فرمایا یہ ترک کرو ارادہ کہ گھر قریب رہنا۔ کیوں؟ فرمایا یہ تمہارے قدم یہ لکھے جا رہے ہیں، یہ تیرے قدم مسجد کی طرف آ رہے ہیں، یہ قدم لکھے جا رہے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ تلاوت فرمائی۔ تو یعنی یہ قدموں کو بھی لکھا جا رہا ہے جتنے قدم اس مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں، جماعت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ اچھا، وہ انصار صحابہ اور عاشق نماز اور عاشق جماعت تھے، محبت کرنے والے نماز اور جماعت سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں ٹھہرے رہنے کا کہا کہ وہیں رہو اور وہاں سے آتے رہو۔ ہاں، آج کے دور میں اگر کسی کو یہی لگتا ہے کہ وہ اگر دور رہے گا اور اس وجہ سے نہیں آئے گا تو قریب آنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ثواب میں کمی آئے گی قدموں کے اعتبار سے، لیکن کم از کم کہ نماز کی جماعت کا اہتمام اس کا ہوتا رہے تو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجۃ، با جماعت نماز ادا کرنے والا تنہا نماز ادا کرنے والے پر 27 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ دوسری بھی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس طرح جاتا ہے کہ نماز کے سوا کوئی دوسری چیز اسے نہیں لے جاتی، یعنی اس کا جانا ہی فقط نماز کے لیے، تو فرمایا تو جو وہ قدم بھی اٹھاتا ہے ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے، ایک گناہ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر اس وقت تک سلامتی بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ باوضو رہتا ہے، اور اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس پر سلامتی بھیج، اس پر سلامتی بھیج، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تم میں سے ہر ایک جب تک انتظار نماز میں رہتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ ایک ہے نماز کی طرف جانے والا، یہ قدم قدم پہ ثواب، اب مسجد میں آ گئے ہیں، انتظار نماز میں ہیں، تو کچھ لوگ بڑے بے چین ہوتے ہیں اس وقت، لیکن خواہ مخواہ جسم پر مختلف جگہوں پہ خارش کرنا شروع ہو جائیں گے، پنڈلیوں پہ خارش ہو رہی ہے، ٹانگوں پہ خارش ہو رہی ہے، قبلے کی طرف ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جائیں گے بعض اوقات کہ ہمیں تھکن ہو رہی ہے، بار بار ادھر ادھر گھڑی کی طرف دیکھیں گے کہ گھڑی میں کیا ہو رہا ہے، کبھی گھڑی کی طرف، کبھی پیچھے لوگوں کی طرف رک کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ نہیں طریقے کا، آپ مسجد میں آ گئے نماز کے انتظار میں، آپ کا بیٹھنا بھی نماز ہی ہے، یعنی ثواب ملے گا، تو آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اللہ پاک اسی پر آپ کو اجر دے گا، اسی پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، اور آپ کا یہ بیٹھنا ایسے ہی جیسے نماز میں آپ بیٹھے ہو۔ اور پھر خوش نصیبی کتنی ہے کہ فرشتے اس کے لیے رحم کی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اسے سلامتی عطا فرما، تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو انتظار نماز یہ بھی ایک نیکی اور ثواب کا کام، اور وہ بھی گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ نماز کے اندر موجود گئے۔ اب ایک اور روایت بھی سنتے ہیں جماعت کی اہمیت کے اور جماعت کی فضیلت کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے 40 دن نماز با جماعت ادا کرے اور تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی، ایک دوزخ سے اور دوسری نفاق سے، منافقت سے بھی آزاد ہے اور دوزخ سے بھی آزاد ہے۔ کمال ہے، دوزخ سے آزادی مل جانا۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہم اجرنی من النار، اچھا آپ دعائیں اٹھا کر دیکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں اس میں بہت بڑا حصہ آخرت کا ہے، عذاب نار سے بچنا، یہ ہماری تعلیم کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اچھا مغفرت کی دعا ہوگی، عذاب نار سے چھٹکارے کی، محفوظ رہنے کی یہ دعائیں ہوں گی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ پسند ہو
کہ وہ حالت اسلام میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کامل مومن کی ہونے کی حیثیت سے ملاقات کرے، تو پھر اسے چاہیے جس جگہ اذان دی جاتی ہے وہاں ان نمازوں کی حفاظت کرے، یعنی نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بھی فرمایا، ارشاد فرمایا اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ دو گے اور گھروں پہ نماز پڑھنے لگو گے تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھے، اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی اس قدر تاکید یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے اندر، سبحان اللہ۔ جہاں ناظرین کرام باجماعت نمازوں کی اس قدر اہمیت کو بیان کر دیا گیا، وہاں ساتھ ساتھ جماعت ترک کرنے والوں کے لیے ان کی وعیدوں کو بھی بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ منافقین پر عشاء اور فجر وہ بھاری ہوتی ہے، یعنی عشاء میں عام طور پہ لوگ سونے کی طرف، فجر میں اٹھنا نہیں، منافقین پر یہ بھاری ہوتی ہے، یعنی ان کی اہمیت کو جان لیتے تو اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف آتے، گھسیٹتے ہوئے آتے، یعنی اگر ایسی بھی کیفیت ہوتی تو بھی وہ مسجد میں آتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائے، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ معمولات میں سے ایک معمول یہ تھا کہ جب مسجد میں ہوتے فجر کی نماز کے بعد نبی پاک علیہ السلام ان سے پوچھا کرتے تھے، لوگوں سے، صحابہ سے، اشاہد فلاں، اشاہد فلاں، اشاہد فلاں، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے چند مبارک معمول تھے۔ حضور اسلام خواب پوچھا کرتے تھے، آپ میں سے کسی نے کوئی خواب میں رات کو کچھ دیکھا تو وہ بیان کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام ان کی تعبیرات ارشاد فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ علیل تھے، خود آپ بیمار تھے اور بیماری اور مرض نے شدت پکڑ لی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ اب نماز کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی چاہا کہ میں مسجد میں آؤں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کا سہارا لے کر آپ مسجد کی طرف تشریف لائے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک زمین پر ایسے لگ رہے تھے، یعنی گویا کہ کندھوں پہ سہارا لے کر آپ پہنچے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے منع فرمایا، یہ جماعت کے دوران، اور انہی کو جماعت جاری رکھنے کا فرمایا، اور قریب جا کر آپ بیٹھ کر آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ حالانکہ حضور علیہ السلام اپنی زندگی مبارکہ میں، صحابہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں، اور نبی پاک علیہ السلام ہی نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن چند نمازیں آپ نے دیگر کے پیچھے بھی پڑھنا ثابت، اور ان میں ایک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنا یہ ثابت۔ ایک اور روایت میں کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے باقاعدہ آگے تھے، نبی پاک علیہ السلام آگے چلے گئے تھے، اور جس نماز کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کا اختتام کیا، وہ بھی روایت ہے، لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی قبیلے کی صلح کروانے گئے تھے تندرستی کی حالت میں، لیکن یہ والی کیفیت تھی، یہ مرض والی تھی کیفیت، علیل تھے آپ، لیکن آپ پھر بھی وہاں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار ان لوگوں سے فرمایا کہ جو نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم، اس ذات کی قسم، فرمایا کہ میں حکم دوں کہ لکڑیوں کو جمع کیا جائے، اور ادھر حکم دوں کہ اذان دی جائے اور کوئی شخص نماز پڑھائے، اذان دی جائے کوئی نماز پڑھائے، اور پھر میں نکل جاؤں ان کے گھروں کی طرف کہ جو جماعت میں شامل نہ ہو، ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں فرمایا اگر ان کے عورتوں اور دیگر کا ان کا خوف نہ ہو تو ان کے گھر ہی جلا دیے جائیں۔ اس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ترغیب بھی دی اور ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا۔ تو یاد رکھیں ناظرین کرام، حکم شرع یہ ہے کہ ہر اس آزاد، عاقل، بالغ اور اس قادر شخص پر کہ جو پہنچنے پر قادر ہے، اس پر جماعت کے ساتھ، مسجد کی جماعت کے ساتھ وہ نماز کا اہتمام کرنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ واجب ہے، بلا صحیح عذر شرعی اس کا ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔
تو ناظرین کرام ہمیں اس معاملے کی خصوصیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور یہ اہتمام ہمیں خود رکھنا چاہیے، یہ اہتمام بھی ہمیں خود رکھنا چاہیے۔ اللہ باجماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب پیارا رکھتا ہے، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے جو نماز بھی باجماعت پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور باجماعت پڑھتے ہیں، اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ باجماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے لوٹ جائے، اس سے اللہ حیا فرماتا ہے۔ تو اللہ بھی ان لوگوں کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، سبحان اللہ، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، ان کی نمازیں، کیونکہ جب اجتماعیت میں نماز ہے اس کی کئی برکات ہیں، کیونکہ جب اہل محلہ لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس بات میں ایک دوسرے کی خبر گیری، کوئی بیمار ہے تو اس کے حوالے سے حال احوال پتہ لگتے رہتے ہیں، ورنہ بعض اوقات آمنے سامنے رہتے ہوئے بھی مہینوں گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو۔ لیکن مسجد میں اور اس طرح تو یہ یوں ایک معاشرے کے اندر بھی امن و امان اور آپس میں باہمی رابطہ بڑھتا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے، ذہنی طور پر بھی فریش ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وضو کرتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں یا مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں آدمی پھر کئی طرح کی فکروں سے جب آزاد ہو کر مسجد کی طرف ہوتا ہے تو اس کی اپنی خاص برکتیں اسے نصیب ہوتی ہے۔ آج ہر دوسرا آدمی ڈپریشن میں، مختلف ڈپریشن میں، اور نماز کو اسی انداز سے پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ، دل دماغ کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے تو انشاءاللہ کئی طرح کے ایسے مرض ہیں اللہ ان سے بھی چھٹکارا عطا فرمائے، وہ ڈپریشن بھی دور فرمائے گا۔ یہ تو میں نے چند روایات وہ بیان کیے ہیں اور صحابہ کے معمولات بیان کیے ہیں، اسلاف کے انداز اور ہی بڑے نرالے تھے، ستھرے تھے، وہ نماز باجماعت کا اس طرح بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اس کے لیے بعض اوقات تو پہ وجوب بھی نہیں آتا لیکن دور دور سے سفر کر کے آیا کرتے تھے، دور دور سے وہ سفر کر کے اس نماز کے اندر مشغولیت میں آتے اور اس نماز کو جماعت اور اہتمام کے ساتھ وہ ادا کیا کرتے تھے۔ آپ بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر امام رکوع میں ہو اور ہم نماز میں شامل ہوں تو کیا ہمیں یہ رکعت مل گئی یا یہ رکعت ہماری شمار نہیں ہوگی؟ دیکھیں اگر کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد میں آیا کہ امام صاحب رکوع میں، تو اب اگر یہ شخص پہلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لے، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر، اب اس نے کر لیا، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہاتھ وہاں باندھے جاتے ہیں جہاں کچھ پڑھنا ہے، اب پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے اور اس کو رکوع میں جانا ہے، تو کھڑے کھڑے اس نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اب تکبیر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے اور امام کے ساتھ یہ مل گیا، اگرچہ اس نے کوئی 3 تسبیحات نہیں پڑھی، 2 بھی نہ پڑھی، بس امام کے ساتھ ملنا اس کا ثابت ہو گیا تو اسے رکعت مل جائے گی، اس کی وہ رکعت شمار ہوگی اور اس کو رکعت مل جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم آؤ اور اس حال میں کہ امام رکوع میں ہو، ارشاد فرمایا فرکعوا، تو تم کیا کرو، رکوع کرو امام کے ساتھ، وَإِنْ كَانَ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، اور اگر وہ سجدے میں ہو تو تم سجدہ کرو، لیکن کیا ارشاد فرمایا، اور اس سجدے والی رکعت کو تم شمار نہ کرو جب تک اس کے ساتھ رکوع نہ کر لیا ہو، جب تک رکوع نہ کر لیا ہو، کیونکہ رکوع مل گیا اب ساتھ اسے وہ رکعت بھی مل گئی، اور جو طریقہ میں نے عرض کیا اس کے مطابق ہی وہ ان رکعت کو پائے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں من ادرک الامام راکعا فرکع قبل ان یرفع الامام رأسہ فقد ادرک تلک الرکعہ، کہا کہ اگر کوئی امام کو رکوع کی حالت میں پائے اور وہ رکوع کرے اور اس سے قبل کے امام سر اٹھائے اس نے بھی رکوع کر لیا تو بس اس نے رکعت کو پا لیا۔ تو احادیث طیبہ میں بھی یہی ہے اور فقہ کے اندر تو بے شمار کتب کے اندر یہ جزیات موجود ہیں کہ اگر کسی نے امام کو رکوع میں پا لیا تو اس کی رکعت بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا طریقہ کار وہی ہے جو میں نے عرض کیا، پہلے کھڑے کھڑے تکبیر کہہ کر پھر اس کے بعد اس نے اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع میں امام کے ساتھ مقارنت یعنی مل گیا
تو اس کی رکعت وہ شمار ہوگی، اور اگر امام نے اس سے پہلے ہی سر اٹھا لیا، یہ بھی جا ہی رہا تھا، تو پھر اس کی رکعت یہ نہیں ہوگی، پھر اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو رکوع نہیں ملا۔ ہاں نماز شروع ہو جائے گی، لیکن یہ رکعت اپنی بعد میں یہ پڑھنی ہوگی، یہ رکعت اس کی شمار نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے، بعض لوگ سجدے میں امام کو پاتے ہیں تو وہ نماز شروع ہی نہیں کرتے۔ حدیث میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ سجدے میں بھی امام ہو، نماز شروع کر کے سجدے میں بھی شامل ہو جاؤ، بھی جتنی جلدی شامل ہوں گے ثواب بھی ملے گا۔ ہاں یہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور مسئلہ بھی، کہ بعض اوقات انسان اتنی جلدی میں امام کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہتا ہے کہ وہ یا تو قیام کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ نہیں کہتا، وہ اپنا اس کا قیام پورا ادا نہیں ہوتا، تو یہ غلطی نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ رکعت کے لیے آپ نماز ہی آپ کی درست نہ ہو رہی ہو، قیام فرض وہ چھوٹ رہا ہو، تو جب بھی آپ آئیں تو اطمینان سے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر، یہ آپ نے کیا، اب آپ کا یہ فرض بھی ادا ہو گیا، تکبیر تحریمہ بھی، قیام کا بھی، اور اب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے گئے، تو یوں آپ امام کے ساتھ مل گئے، تو یہ آپ کی رکعت بھی شمار ہوگی، رکعت بالکل آپ کو مل گئی ہے۔ اور اگر ایسا کوئی طریقہ اپنایا گیا کہ قیام یا تکبیر تحریمہ ہی چھوڑ دی گئی ہے، پھر اس میں مسائل ہوں گے، اور وہ مسائل یہی کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، تو لہذا اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام قرآن اور نماز آج وہ سنا ہے، اور اس میں بطور خاص نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کرنے کے فضائل اور نہ پڑھنے کی کچھ وعیدوں کو سنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کو جماعت اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، نماز اور قرآن